تاشقند کا لکڑہارا اور بوڑھا درویش۔ بہت دن گزرے۔ تاشقند میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کا نام شیرازی تھا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں فروخت کرتا تھا۔ اسے اتنا تھوڑا معاوضہ ملتا کہ اس کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا۔ شہر سے بہت دور ایک درویش کی جھونپڑی تھی۔ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ شیرازی ان درویش کی خدمت میں حاضر ہوا اور جھونپڑی کے باہر سے آواز لگائی، اے محترم بزرگ، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ درویش نے کہا، دروازہ کھلا ہے، تم اندر چلے آؤ۔ شیرازی جھونپڑی میں داخل ہوا۔ اس نے ادب سے درویش بابا کو سلام کیا اور بولا، بابا جی، میں ایک غریب آدمی ہوں۔ اللہ کے واسطے میری کچھ مدد کی جائے۔ درویش نے کہا، کل ہی شہر کے قاضی نے مجھے 1000 اشرفیوں کی تھیلی بھیجی ہے۔ یہ سن کر شیرازی کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ درویش نے کہا، بیٹا، میں مفت میں اشرفیاں نہیں بانٹا کرتا۔ تم مجھے اپنی کوئی چیز دے دو اور اشرفیوں کی تھیلی لے لو۔ شیرازی بولا، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے ہے ہی کیا، ایک کلہاڑی اور ایک جھونپڑی۔ درویش نے کہا، یہ دنیاوی مال و اسباب میرے لیے بیکار ہے۔ تم کوئی ایسی چیز دو جو تمہاری اپنی ہو، مثلاً تمہاری دیکھنے کی قوت باصرہ۔ یہ کہہ کر درویش نے اپنا ہاتھ شیرازی کی آنکھوں پر رکھ کر ہٹایا۔ اس کے ساتھ ہی شیرازی کی بینائی نظر جاتی رہی۔ شیرازی گھبرا کر بولا، بابا جی، آپ نے تو میری دنیا ہی اندھیری کر دی۔ اب میں قدم قدم پر ٹھوکریں کھاؤں گا، راستے میں کسی گڑھے میں گر جاؤں گا یا کسی چیز سے ٹکرا کر زخمی ہو جاؤں گا۔ اللہ کے واسطے میری بینائی واپس کر دی جائے۔ درویش نے اپنا ہاتھ شیرازی کی آنکھوں پر رکھا اور اس کی بینائی واپس آ گئی۔ شیرازی نے کہا، آپ میری کوئی اور چیز لے لیں۔ درویش بابا نے کہا، رنگوں کی شناخت لے لوں؟ شیرازی خوش ہو کر بولا، جی ہاں، آپ مجھ سے رنگوں کی شناخت لے لیجئے۔ درویش نے اس کی آنکھوں سے ایک رنگین جھلی نکال کر شیشی میں بند کر دی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ شیرازی پھر درویش کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ درویش نے کہا، دروازہ کھلا ہے، میرے بچے، تم اندر چلے آؤ۔ شیرازی نے کہا، میں اپنی زندگی سے بیزار ہو گیا ہوں۔ رنگوں کی شناخت ختم ہونے سے سب رنگ سفید یا سیاہ نظر آتے ہیں۔ آسمان کی نیلاہٹ، زمین کا مٹیائی رنگ، درختوں کی ہریالی، گھاس کی سبزہ، پھولوں کی رنگینی، سب ہی جاتی رہی۔ کالے رنگ کا شوربہ اور دودھیا سفید روٹیاں دیکھ کر مجھے کراہت محسوس ہوتی ہے۔ کالے سیاہ رنگ کے تربوز کی کالی قاش کھاتے وقت دل متلانے لگتا ہے۔ اللہ کے واسطے میری رنگوں کی شناخت مجھے واپس کر دیجئے۔ درویش نے شیشی سے رنگین جھلی نکال کر شیرازی کی آنکھوں پر دوبارہ لگا دی۔ شیرازی فوراً جھونپڑی سے باہر کی طرف دوڑا۔ وہ بہت دیر تک نیلے آسمان، سرسبز گھاس، سرخ اور گلابی پھولوں، طرح طرح کے رنگین پرندوں کو دیکھتا رہا اور آخر میں بولا، اللہ تیرا شکر ہے، مجھے تو اب معلوم ہوا کہ رنگوں کے بغیر زندگی کتنی بے مزہ ہے۔ درویش نے کہا، ہاں بھائی، اب بتاؤ تم اپنی کون سی صلاحیت مجھے فروخت کرو گے؟ تمہاری قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت لے لوں؟ شیرازی بولا، ہاں، بھوکوں مرنے سے بہتر ہے کہ انسان بہرا ہو کر زندگی گزارے۔ درویش نے شیرازی کے کانوں سے کچھ نکال کر ایک ڈبیا میں بند کر دیا۔ ابھی تھوڑے دن ہی گزرے تھے کہ شیرازی پھر درویش کی جھونپڑی کے باہر کھڑا تھا
اور کہہ رہا تھا، میرے بابا میری مدد فرمائیے۔ درویش نے کہا، کیا بات ہے، تم بہت پریشان دکھائی دیتے ہو۔ شیرازی بولا، اے بزرگ، اب میں چڑیوں کے چہچہانے، کوئل کی کوکو، بلبل کی سریلی آواز سے محروم ہو گیا ہوں۔ بازار جاتا ہوں تو ہر وقت حادثے کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ کل شام میرے پیچھے سے آنے والا گھوڑا بھٹک گیا۔ لوگوں نے مجھے متوجہ کرنے کے لیے زور زور سے آوازیں دیں، لیکن مجھے کچھ سنائی نہ دیا۔ ایک شخص نے مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کھینچ لیا اور گھوڑا میرے پاس سے گزر گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں حادثے کا شکار ہونے سے بچ گیا۔ آپ میری سننے کی طاقت واپس کر دیجیے۔ درویش نے شیرازی کی سننے کی طاقت واپس کر دی اور کہا، ہاں بھائی، اب تمہاری کون سی صلاحیت حاصل کر لوں؟ حسن ذائقہ اور حسن شامہ لے لوں، پھر نہ تمہیں کسی چیز کا ذائقہ محسوس ہوگا اور نہ خوشبو یا بدبو۔ شیرازی نے کہا، جی ہاں، ذائقے اور سونگھنے کی حس میرے لیے کسی کام کی نہیں ہے، یہ آپ لے لیجیے۔ درویش نے اپنی 2 انگلیاں شیرازی کے حلق میں ڈال کر کوئی شے نکالی اور شیشی میں بند کر کے ڈانٹ لگا دی۔ شیرازی خوشی خوشی اپنے گھر لوٹا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے ہوں گے کہ وہ پھر بزرگ درویش کی جھونپڑی کے باہر کھڑا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ درویش نے کہا، میرے بچے، دروازہ کھلا ہی ہے، تم اندر چلے آؤ۔ شیرازی بولا، میرے محترم بزرگ، میں عجیب مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ درویش نے کہا، اللہ تمہارے حال پر رحم فرمائے۔ شیرازی نے کہا، میری قوت ذائقہ کیا گئی، زندگی بے مزہ ہو کر رہ گئی۔ دال روٹی ہو یا پراٹھا کباب، حلوہ پوری ہو یا بریانی، ہر چیز کا لطف جاتا رہا۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں زردہ پلاؤ کھا رہا ہوں یا بھوسا چبا رہا ہوں۔ پچھلے دنوں تو مرتے مرتے بچا۔ درویش نے پریشانی سے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ شیرازی بولا، میں نے سڑا ہوا کھانا کھا لیا۔ ذائقہ محسوس نہ ہونے اور سونگھنے کی صلاحیت ختم ہونے کی وجہ سے میں یہ محسوس نہ کر سکا کہ یہ کھانا خراب اور بدبودار ہو گیا ہے۔ میں شدید بیمار ہو گیا، بہت دن تک اسی حال میں پڑا رہا، تب کہیں اس قابل ہو سکا کہ آپ کے آستانے پر حاضر ہو سکوں۔ درویش نے پھر کہا، اللہ تمہارے حال پر رحم فرمائے۔ پھر بزرگ نے اس شیشی کو اٹھا لائے اور اس میں سے کوئی شربت شیرازی کے حلق میں انڈیل دیا۔ اس کے ساتھ ہی شیرازی کی قوت ذائقہ بھی صحیح ہو گئی۔ درویش نے کہا، ہاں، اب بتاؤ کہ میں تمہاری کون سی چیز ضبط کروں؟ حسن لمسہ، یعنی چھو کر کسی چیز کو معلوم کرنے کی صلاحیت لے لوں؟ شیرازی بولا، ہاں، یہ بیکار ہے، میں خوشی سے چھونے کی حس دینے کو تیار ہوں۔ درویش نے شیرازی کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور بولے، جب تم اپنے گھر پہنچو گے تو تمہاری چھونے کی قوت ختم ہو جائے گی۔ ابھی تھوڑے ہی دن گزرے ہوں گے کہ وہ پھر درویش کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ وہ سر سے پاؤں تک پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ درویش نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پوچھا، یہ کیا ہوا تمہیں؟ شیرازی بولا، حضور، اس بار زبردست مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ جب سے میں چھونے کی قوت سے محروم ہوا ہوں، مجھے یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ پاؤں زمین پر رکھ دیا ہے کہ نہیں۔ اس طرح کئی دفعہ گرا۔ ایک بار تو زینہ اترتے وقت میں سمجھا کہ میں نے قدمچے پر اپنا پاؤں رکھ دیا ہے، حالانکہ میرا پاؤں ابھی قدمچے سے کچھ اوپر ہی تھا۔ جوں ہی میں نے دوسرا پاؤں اٹھایا، میں زینے سے لڑھکتا ہوا نیچے آ گرا۔
بہت دن بیمار اور زخمی پڑا رہا، اب کہیں اس قابل ہو سکا کہ آپ کے آستانے پر حاضری دے سکوں۔ درویش کو شیرازی کا یہ حال دیکھ کر افسوس ہوا۔ انہوں نے کہا، اللہ تمہارے حال پر رحم فرمائے۔ شیرازی پھر بولا، حضور آپ قوت لمسا مجھے واپس کر دیجئے اور اس کے بدلے میں کوئی اور چیز لے لیجئے۔ بزرگ اور درویش نے شیرازی کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور اس کے ساتھ ہی شیرازی کی چھونے کی حس بیدار ہو گئی۔ سیڑھیوں سے گرنے کے بعد اسے جو چوٹیں آئی تھیں، اب ان میں درد اور تکلیف ہونے لگی اور چیخ کر بولا، اے بابا، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس درد میں بھی راحت ہے۔ بزرگ درویش نے کہا، اب بتاؤ کہ تم مجھے کیا چیز دینا پسند کرو گے؟ تم اپنا سایہ مجھے دے ڈالو، ویسے بھی یہ فضول ہے اور تمہارے کسی کام کا بھی نہیں۔ شیرازی خوش ہو کر بولا، جی ہاں، آپ نے درست فرمایا، یہ سایہ واقعی میرے لیے بیکار بے مصرف چیز ہے، آپ شوق سے میرا سایہ لے سکتے ہیں۔ درویش نے کہا، تم سورج کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ شیرازی نے حکم کی تعمیل کی۔ درویش نے ایک تیز دھار والا خنجر نکالا اور ایڑی کے پاس سے سایہ کاٹ کر جسم سے علیحدہ کر دیا۔ پھر انہوں نے سائے کو کپڑے کی طرح لپیٹ کر الماری میں رکھ دیا۔ شیرازی خوشی خوشی اپنے گھر روانہ ہوا۔ راستے میں کچھ لڑکے ملے۔ اتفاق سے ایک لڑکے کی نظر اس پر پڑی تو وہ چیخ کر بولا، ارے دیکھو، اس آدمی کا تو سایہ ہی نہیں ہے۔ ایک بچہ سہم کر بولا، میں نے سنا ہے کہ جن بھوتوں کا سایہ نہیں ہوتا، ضرور یہ شخص کوئی جن بھوت ہے یا کوئی خبیث روح ہے۔ سب بچے ڈر کر چلاتے ہوئے بھاگے۔ محلے کے کتے بھی شیرازی کو دیکھ کر بھونکنے لگے، وہ بھی اسے کوئی جن بھوت سمجھے ہوئے ہوں گے۔ اب شیرازی دن بھر اپنے کمرے میں بیٹھا رہتا، رات کے وقت گھر سے نکلتا اور گپت اندھیری گلیوں میں پھرا کرتا۔ اس کے دوست رشتہ دار بھی اس کی اس حرکت پر حیران تھے۔ وہ اسے بلاتے لیکن شیرازی کسی سے ملنے کے لیے نہ جاتا۔ آخر وہ اس قید تنہائی سے گھبرا گیا اور ایک دن پھر بابا کے آستانے پر حاضر ہو کر چیخ چیخ کر پکارنے لگا، یا مرشد، یا پیر صاحب۔ درویش نے دروازہ کھولا اور شیرازی کو دیکھ کر کہا، کہو کیسے آنا ہوا؟ شیرازی رونے لگا اور بولا، حضور میں بہت تکلیف میں ہوں، اللہ کے واسطے میری مدد کیجئے اور مجھے اس مصیبت سے اور قید سے نجات دلا دیجئے۔ درویش نے پوچھا، اب کیا ہوا؟ شیرازی نے جواب میں اپنی کہانی سنا ڈالی اور کہا، مجھے تو اب معلوم ہوا کہ انسان کا سایہ بھی بہت کام کی چیز ہے۔ یہ وہ ساتھی ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، کبھی آگے آگے چلتا ہے اور کبھی پیچھے پیچھے۔ اس سے محروم ہو کر محسوس ہوا کہ جیسے ایک سچا دوست اور دکھ سکھ کا ساتھی ساتھ چھوڑ گیا ہو۔ سائے کے بغیر میں اپنے آپ کو اکیلا اکیلا محسوس کرتا ہوں۔ بزرگ درویش نے کہا، دیکھو بھائی، تمہاری روز روز کی دخل اندازی سے میری عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ اب آخری موقع تمہیں دے رہا ہوں، اس کے بعد میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ یہ کہہ کر درویش بہت دیر خاموش بیٹھے، کچھ سوچتے رہے، پھر بولے، تم مجھے اپنا مسام دے ڈالو۔ شیرازی خوش ہو کر بولا، جی ہاں، آپ میرے مسام لے لیجئے، ویسے بھی یہ میرے کسی کام کے نہیں ہیں۔ درویش نے ایک صراحی سے شیرازی کے جسم پر پانی اڈیلا اور اس کے ساتھ ہی بہت باریک باریک ذرات شیرازی کے جسم سے علیحدہ ہو کر فرش پر گر پڑے۔ درویش نے ان ذرات کو جمع کیا
اور ایک بوتل میں ڈال کر الماری میں رکھ دیا۔ شیرازی خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چلا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اس کا جسم گرمی سے تپنے لگا۔ گھر پہنچتے پہنچتے اس کی کھال گرمی سے جھلس گئی۔ کھال میں بے شمار باریک باریک مسام یعنی سوراخ ہوتے ہیں جن کے راستے پسینہ خارج ہوتا رہتا ہے۔ پسینہ آنے سے جسم کی جلد گیلی ہو جاتی ہے اور اس کا درجہ حرارت بڑھنے نہیں پاتا۔ مسام ختم ہونے کے بعد شیرازی کا جسم تانبے کے برتن جیسا ہو گیا۔ گرمی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جسم بھی گرم ہوتا چلا جاتا۔ اپنے جسم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے شیرازی کو دن میں 10-15 بار نہانا پڑتا۔ وہ گیلے کپڑے پہنتا، جسم پر پانی ڈالتا رہتا، پھر بھی جسم کو سکون نہیں ملتا۔ وہ دن بھر کمرے میں لیٹا رہتا۔ شام کے وقت گھر سے نکلتا۔ شیرازی جلد ہی اپنی اس حالت سے عاجز آ گیا۔ ایک بار پھر وہ درویش کی جھونپڑی کے باہر کھڑا ہو کر آوازیں لگا رہا تھا، اللہ کے واسطے آپ میرے مسام واپس کر دیجئے۔ درویش نے الماری سے وہ بوتل نکالی جس میں مسام تھے۔ بوتل میں پانی ڈال کر اچھی طرح ہلایا اور شیرازی کے اوپر انڈیل دیا۔ شیرازی بولا، حضور، اب میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ اللہ نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہر نعمت ہزاروں اشرفیوں سے زیادہ قیمت رکھتی ہے۔ یہ رہی آپ کی 1000 اشرفیوں والی تھیلی۔ میں اب محنت اور ہمت سے اپنی روزی کماؤں گا۔ وہ جانے کے لیے مڑا، تب درویش نے اسے آواز لگائی، ٹھہرو۔ شیرازی رک گیا۔ درویش نے کہا، میں جو کچھ تمہیں دے چکا ہوں واپس نہیں لوں گا، اسے اپنے استعمال میں لاؤ۔